السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا عمر فیاض غالباً یا فیاض ہے حفظہ اللہ تعالی، ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹی سی عمر تھے تو دیکھا بچے کھیل رہے ہیں تو جمپ کر رہے ہیں، تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جمپ کیا تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جا پہنچے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی ہر نیک دلی خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں، جیسا کہ وہ حدیث ہے غالباً صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، پیارے ابی کیا کر رہے؟ فرمایا میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ میرے اوپر درود پڑھا کرے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی چلے ایسا کرتے ہیں، 3 حصے میں رب سے دعا مانگوں گا، 1 حصہ آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ درود اور زیادہ کر دے۔ خیر، کہنے لگے 2 حصے میں رب سے مانگوں گا دعا، 2 حصے میں آپ پہ درود پڑھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے درود اور زیادہ کر دے۔ چوتھی مرتبہ پھر فرمایا کہ درود اور زیادہ کر دے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی میں ایسا کروں گا، رب سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے آپ جو رب سے مانگیں گے اللہ آپ کو وہ بھی عطا کریں گے، جو نہیں مانگ سکے آپ کے لیے فائدہ مند ہے اللہ پاک وہ بھی آپ کو عطا کر دیں گے۔ لیکن ناظرین، صحابہ بھی درود پڑھتے تھے، لیکن ایسا آپ نے شریعت کے اندر کوئی واقعہ پڑھا کہ کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یعنی کہ درود پڑھا اور وہ ایک آسمان سے پار کر کے دوسرے آسمان پہ پہنچ گیا؟ خیر، ہم انہی کی زبانی گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ آخری بات ہے، مولانا جلال الدین رومی 7-8 سال کی عمر ہے، گھر سے نکلے، باہر گراؤنڈ تھا، بچے کھیل رہے تھے، جمپ لگا رہے تھے۔ بچے اچھلتے ہیں نا، تو مقابلہ ہو رہا تھا بھئی زیادہ اونچا جمپ کون لگاتا ہے۔ تو مولانا روم 7-8 سال عمر ہے، گھر سے نکلے، دوستو کیا کر رہے ہو پوچھا آپ نے، انہوں نے کہا رومی دیکھتے نہیں ہو جمپ لگا رہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ مسکرائے، فرمایا اگر جمپ ہی لگانا ہے تو حضور کے غلاموں پھر ذرا ٹھیک کر کے لگاؤ۔ ساتھ یہ کہا جمپ ہی لگانا ہے تو کملی والے کے غلام ہو، ذرا ٹھیک کر کے تو لگاؤ۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کم از کم پہلے آسمان تک تو جاؤ، پہلے آسمان تک تو جاؤ، کملی والے کے غلام ہو۔ بچے ہنس پڑے، کہا رومی کیسی باتیں کرتے، کبھی اتنے بھی جمپ لگتے ہیں؟ ہم سے تو نہیں لگتا، تو لگا۔ فرمایا چلو پھر میں لگاتا ہوں۔ ان کی ماں رومی کی ماں جیسی نہ تھی، ان کے باپ رومی کے باپ جیسے نہ تھے۔ رومی نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا، جمپ لیا، اتنے بلند ہوئے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ بچے ڈر کے بھاگ گئے گھر کی طرف۔ گھر پہنچے مولانا روم کے، گھر میں جا کے والدہ کو بتایا، اماں رومی کو پتہ نہیں جن اٹھا کے لے گئے، کوئی بھوت اٹھا کے لے گیا، کوئی بلا لے گئی، رومی اوپر غائب ہو گیا۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی، گراؤنڈ میں دیکھا تو رومی وہاں بیٹھے درود پڑھ رہے تھے۔ ماں نے پوچھا میرے بیٹا کدھر گئے تھے؟ کہا اماں گراؤنڈ میں آیا تھا، بچے جمپ لگا رہے تھے، میں نے کہا حضور کے غلام ہو ذرا ٹھیک کر کے لگاؤ، پہلے آسمان تک تو جاؤ۔ تو بیٹا پھر کیا ہوگا؟ کہا اماں انہوں نے کہا ہم سے نہیں لگتے، تو لگا۔ ماں نے کہا بیٹا پھر؟ کہا اماں پھر میں نے جمپ لیا۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا ماں تیرے پلائے ہوئے مقدس دودھ کی قسم ہے، جب میں نے جمپ لیا پہلا آسمان پیچھے رہ گیا، میں آگے نکل گیا۔ یہ کہاں سے یہ پرواز آتی ہے؟ اقبال نے کہا ہے تیری درگاہ کے گوشے میں، تیری درگاہ مدینے والے کملی والے، تیری درگاہ کے گوشے میں
دب کر بیٹھنے والے جب اٹھتے ہیں تو دامان سریا تھام لیتے ہیں۔ یہ پرواز محمد عربی کی غلامی سے ملتی ہے۔ اور یہ شاہی مسجد میں قلندر لاہوری لیتا ہے، وہ بتا گیا یہ پرواز کہاں سے آتی ہے۔ وہ کہتا ہے عجب کیا گر مہو پرمی میرے نخچیر ہو جائیں۔ رومانٹک ناول پڑھنے والوں، ٹچ موبائلوں میں کنجریوں کے ڈانس دیکھنے والوں، طوائفوں کے گانے سننے والوں، خدا توفیق دے تو قلندر لاہوری کا کلام پڑھو، اقبال کا کلام پڑھا کرو۔ اقبال کہتا لوگوں اگر میں زمین پہ کھڑا ہو کر چاند سورج پہ کمند ڈالنے لگ جاؤں، اقبال کہتا تو میری اس بلندی پہ حیران نہ ہونا کہ اقبال اتنا اونچا کیسے ہو گیا، زمین پہ کھڑا ہے اور چاند پہ کمند ڈال رہا ہے اور سورج پہ کمند ڈال رہا ہے، اتنا اونچا کیسے ہو گیا؟ اقبال کہتا ہے میں اتنا اونچا اس لیے ہوا کہ برفطراق صاحب دولت بستم سر خود رہا کہ میں نے محمد عربی کے نالین کے تسموں کے ساتھ اپنے سر کے بال باندھ رکھے ہیں۔ نالین مصطفیٰ کے تسموں کے ساتھ میں نے سر کے بال باندھے ہوئے، اس لیے اتنا اونچا ہو گیا۔ تو ساری عظمتیں تاجدار کائنات کی غلامی سے نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم فتنوں کے اس دور میں حضور کے دین کو تحفظ دیں، حضور کے دین کا سہارا بنیں اور اپنے قلب و باطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت بٹھائیں، اور ایسی محبت کہ ظاہر بدل جائے، گھر کا ماحول بدل جائے، بہو بیٹیوں کا لباس بدل جائے، بچوں کی تعلیم بدل جائے، ہماری اپنی زندگی کے رنگ ڈھنگ اور طور طریقے بدل جائیں اور سب تاجدار کائنات کی غلامی میں فنا ہو جائیں۔ اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے کہ جن کی محبت بری دعوت پر میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کے حکم کی تعمیل میں یہاں حاضر ہوا اور اتنے علماء کی زیارت کا شرف پایا، اور آپ حضرات کے درمیان کچھ وقت گزرا، اللہ سب کا آنا قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین پہلے نمبر پہ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ناظرین اگر ولیوں کے بارے میں دیکھا جائے، ولی اگر سو جائے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کتنے دن سوئے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ولی سو جائے تو وہ خود اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتے۔ میں پھر کہہ دوں اگر اللہ کے ولی سو جائے تو اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتے۔ آپ کہیں گے یہ کہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن پاک کی آپ سورہ کہاں پڑھیں گے نا، جہاں پہ قرآن پاک کا نصف ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کی جوانی نصف ہوتا ہے، تو وہاں پہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے جہاں پہ قرآن پاک کا نصف ہوتا ہے۔ کیوں وہاں پہ ذکر کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی درمیانی عمر، جوانی والی عمر رب العالمین کو دے دی۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے اصحاب کہف اللہ کے ولی جو ہے نوجوان ہیں، اب وہ سو گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لگے کہ اللہ جب وہ تیرے ولی سو گئے تو کروٹیں کون بدلتا تھا؟ تو رب العالمین فرمائے لگے میرے محبوب علیہ السلام میرے ولی سو جائے تو آسمان پہ بیٹھ کر مجھے ہی اپنے ولیوں کی کروٹیں بدلنی پڑی ہیں۔ اگلی بات فرمایا جب یہ ولی سوئے، کتنا دن سوئے؟ سورہ کہف آپ خود بھی پڑھیے گا، 309 سال سوئے ہی رہے۔ اٹھایا گیا، کم لبستہ، کہتے ہیں لبستو یومن او بعد یوم، جی صبح سوئے ہیں 12 بجے اٹھ گئے ہیں، دن یا دن کے کچھ حصہ بس۔ یعنی اللہ کے ولی سو جائیں ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر آپ تیسرا سپارہ پڑھیں گے، تیسرے سپارہ 16 لائنوں والا قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ پہلا پیج پلٹیں گے تو انڈ پہ جا کے آپ دیکھیں گے، آخر پہ جا کے 4-5 لائنیں کے اوپر دیکھیں گے، آپ کو آیت ملے گی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ یہ پوری آیت کا آپ ترجمہ پڑھیں گے تو نبی عزیر علیہ السلام سو گئے 100 سال۔ جب نبی عزیر علیہ السلام کو اٹھایا گیا، پوچھا گیا کتنے دن سوئے رہے ہیں، تو نبی ہے، یہ ادھر ولی تھے ادھر نبی ہے، کہنے لگے لبستو یومن او بعد یوم، صبح سویا ہوں 12 بجے اٹھ گیا ہوں، یعنی دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یعنی نبی بھی سو جائے تو نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو لیکن ناظرین اگر یہ بات کہہ دے کہ یہ ہمارا ولی یعنی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ جمپ مارے تو دوسری آسمان پہ پہنچے، حیرانگی والی بات ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔
تو جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.